السلام علیکم میرے نوجوانوں، آج بڑے دکھ کے ساتھ میں، بڑے پریشانی کے ساتھ میں، دماغ میں بے تحاشا فکر لاحق ہو گئی ہے۔ میں جس مقصد کے لیے ویلاگ کرتا ہوں، اس کا مقصد ہے دنیا کے اندر آرام، سکون، چین، پیار و محبت پیدا ہو جائے۔ یہی میرا مقصد ہے، لیکن نوجوانوں، آپ کو ہی پتہ ہے اور ساری دنیا آج محسوس کر رہی ہے، روس اور یوکرینیا کی جو جنگ چھڑ گئی ہے، خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے۔ کس قدر پریشانی ہے دنیا کو اس وقت۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ ہاتھ نہیں روکیں گے اور ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کو کیا، انسانوں کو مارتے رہیں گے۔ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک اور ایک شخص دوسرے کے شہروں پر بے تحاشا بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، بے تحاشا لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، دنیا خاموش ہے، کہیں کسی جگہ احتجاج نہیں ہو رہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو۔ اس کی پس منظر میں جو بات ساری دنیا کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ بس کوئی طاقت اپنی سپرمیسی کو ہر طریقے سے قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اور یہ سپرمیسی کیا سپرمیسی ہے؟ اب دیکھو نا، رشیا اور یوکرین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہیں مل کر کے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پہلے بات تو یہ تھی کہ یوکرین ایک ایسی سرحد پر واقع ہے جو رشیا سے ملتا ہے۔ اب ایسے ملک کو آپ دوسری طاقتیں مل کر اتنی طاقت ہم پہنچائیں کہ وہ پڑوسی ملک کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ رشیا کہہ رہا تھا کہ آپ میری سرحدوں پر خطرناک ہتھیاروں کا وہ نہ بنائیں، اڈے نہ بنائیں۔ اور پھر یہ منع کر رہا تھا۔ نیٹو کیا ہے؟ ایک گروپ ہے ملکوں کا جو جنگ عظیم کے بعد میں امریکہ نے بنایا ہے۔ حالانکہ امریکہ کتنی دور ہے، لیکن یہاں اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب کچھ ممالک نیٹو ممالک میں نہیں تھے، شاید یوکرین نیٹو ممالک میں نہیں ہے، مگر نیٹو ممالک میں لینے کے لیے اس کو تیار کیا گیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کا گھیراؤ کیا جائے، اور یہاں سے اسی بنیاد کے اوپر، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے تم ایسا کر لو تو ہم آپ کو رکنیت دیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ایک ساتھ 35-40 ملک مل کر کے رشیا کے اوپر دعویٰ بول سکیں۔ یہ ہے کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بے تحاشا ایمونیشن، قیمتی لڑاکا جہاز، ٹینک اور انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کس لیے ضائع ہو رہی ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے کو زہر کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو کیا، وہ تو اپنی سرحد کو محفوظ کرنا چاہتا ہے رشیا تو، لیکن دوسری طرف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے رشیا کے اوپر بالادستی حاصل کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھ کے چائنا کو پریشان کیا جائے۔
اب یہ اگر مقاصد ہیں انسانیت کے اس زمانے میں جب کہ انسان بڑی ترقی کر گیا ہے، تو پھر کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا انسانوں کا؟ ابھی ہم دو جنگیں عظیم بھگت کے چکے ہیں. زلزلے ہمارے آتے رہتے ہیں. زلزلہ اتنا بڑا زبردست آیا ترکی میں، پھر بھی کوئی سبق نہیں لے رہا. طرح طرح سے لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. آج کل ایک آگ لگی ہوئی ہے، نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ بھارت کے جو ریڈیو ہے انہوں نے تو اس چیز کا پرچار شروع کر دیا ہے کہ شاید ایٹمی جنگ ہو جائے، شاید ایٹمی لڑائی شروع ہو جائے. اب یہ دیکھیں ادھر ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. یہ جنگ عظیم پچھلی جو ہوئی ہیں اسی طرح سے ہوئی ہیں. پہلے 2 ملک لڑے، 3 ملک لڑے، اور پھر دنیا اس میں ملوث ہو گئی. اب بھی یہی نظر آ رہا ہے، اب بھی اسی طرح سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. رات تک کی جو چیزیں میں نے سنی ہیں بھارت کے ریڈیو سے، وہ یہی ہے کہ بھئی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے. اللہ ہم پر رحم و کرم کرے، انسانوں پر رحم و کرم کرے. میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، انسانوں کے لیے کرتا ہوں. یہ لڑائی یہ اس طرح سے ایک دوسرے کو ختم کر دینے سے کیا ملے گا؟ دنیا کو ایک وقت تو ختم ہو جانا ہے. ہم ویسے ہی اینڈ پر جا رہے ہیں، دنیا کے اینڈ پر جا رہے ہیں، ہم اینڈ پر جا رہے ہیں. سائنٹیفک کے طور پر بھی یہ سائنسدانوں کو پتہ لگ گیا ہے. سائنسدانوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ دنیا تیزی کی طرف اپنے آخر پر جا رہی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جنگ عظیم ہو جاتی ہے. تب پہلے والی جنگ عظیم تو ہوگی نہیں، خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے. تو کیا پتہ ہے کہ آپ کو یہ دنیا اتنے لوگوں کی ہے، چند لوگ بچیں گے، چند لوگ پتہ نہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بچیں گے. کیسے بچیں گے؟ کسی کے ہاتھ ہوگا تو کسی کا پیر نہیں ہوگا، کوئی کسی لائق نہیں ہو، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہیں گے، دماغ کام نہیں کر رہے ہوں گے. انسان بالکل ختم ہو جائے گا. یہ ایٹمی جنگ کوئی معمولی جنگ ہوتی ہے؟ ہیروشیما پہ تجربہ کر کے دیکھ لیا آج تک وہاں کیا حالت ہو رہے ہیں. کوئی جاندار چیز نہیں ہو سکتی ہیروشیما پہ. تو اندازہ کریں اس دنیا کا کیا حال ہوگا. اب تو اس سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں انسان نے. تو یہ تو ایک بہت ہی پریشانی کی بات ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اسی کی طرف نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ جہاں پر ہیں، جس جگہ ہیں، خدا کے واسطے یہ بات چلائیں کہ ان لڑائیوں سے کیا فائدہ ہوگا. بھارت میں جو لوگ ہیں وہ اپنی جہاں ریڈیو سے خبریں دیتے ہیں وہاں پہ یہ تبصرے بھی کریں کہ بھائی یہ انسانیت کا نقصان ہے، یہ انسانیت کا نقصان ہے. کسی کو کوئی سپرمیسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سپرمیسی کیا ہے؟ نتھنگ. یہ بیوقوفی ہے کہ انسان کو فتح کر لے. کوئی بات ہے؟ شہروں کے جتھے ہیں، ایک جتھا دوسرے جتھے پر وہ کر لے تو کوئی اس سے کوئی فائدہ کائنات کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. انسان اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن انسان نہ جانے کس خواب میں، کس مرض میں مبتلا ہے نفسیاتی کہ بھئی یہ سپرمیسی کیا ہوتی ہے. ایسے سوچو کہ ہم انسان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے. تو ہمیں زیادہ جھک کر کے عاجزی کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں انسانیت کی خدمت میں لگ جانا چاہیے. کتنے ملک جو ہیں بے حال ہیں، کتنے ملک ہیں کنگال ہیں.
یہ پاکستان ملک یہ دیکھ لیجیے، یہ اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ جان کر کے کی جا رہی ہے۔ یہ مہنگائی ایک ٹیکنیکل طریقے سے بڑھائی جا رہی ہے۔ وہ بقول کسی کے کہ صاحب ہم پاکستان کو ایسا کر دیں گے جو برا حال ہو جائے گا، تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ آدمی کو روٹی کی پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ احتجاج کیا کریں گے؟ انسان کو اپنے پیٹ بھرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوں گے تو دوسری طرف کیا سوچیں گے؟ تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھی اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، بجائے اچھائیاں پیدا کرنے کے ملک میں تعلیم کی طرف توجہ دینے، صحت کی طرف توجہ دینے کے بجائے بس مخصوص قوتیں اپنے آپ کو طاقتور سے طاقتور کرنا چاہتی ہیں۔ بے شمار ملکوں میں یہی حال ہے۔ ابھی جیسے کہ آنا شروع ہوئی خبریں، ایران اور اسرائیل کو لڑانے کی فکر ہے۔ جنوبی کوریا، شمالی کوریا کا مسئلہ تنا کھڑا ہے۔ دنیا میں کس طرح اتنے برننگ پوائنٹ موجود ہیں جہاں آگ لگ سکتی ہے؟ کس لیے کہ ایک آدمی، ایک تو قوت اپنے آپ کو سپیریئر بنانا چاہتی ہے، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمارے مشرق کے اندر چائنا بھی ترقی کر رہا ہے، روس نے بھی بہت بہتر حالات میں اپنے علاقے، جس علاقے میں تھا وہ سارے علاقوں کو ڈیولپ کیا، چاہے وہ مسلمان علاقہ تھا، ہر جگہ کے مسلمان بہترین پڑھے لکھے ہیں۔ چچینیا بہت بہادر ملک ہے اس کے، لیکن آپ دیکھیں وہاں تعلیم کتنی ہے صاحب۔ اب جو اب سپر طاقت ہو تو بھائی افریقہ کے ممالک میں، ہمارے ملک میں، دوسرے ملک میں تعلیم کے اوپر خرچ کرو، صحت کے اوپر خرچ کرو، کس قدر ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ لڑانے کی فکر میں ہو، یہاں کے لوگوں کو بے دست و پا کرنے کی فکر میں ہو، کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں بغیر احساس کے، میں تو بڈھا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس ملک میں کیوں مہنگائی ہو رہی ہے۔ میں معیشت کا طالب علم رہا ہوں، میں نے ایم اے اکنامکس کیا ہے، ایکسپورٹ کے اندر میں نے تجربہ ہے میرا، تو میں جانتا ہوں یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو، اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے گھر کی فکر کرو، اور اس کے لیے آپ تمام اختلافات بھلا کر کے اپنے مذموم مقاصد کو ختم کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر کے خدمت کا جذبہ پیدا کر کے قوم ملک کی ترقی پہ لگ جاؤ، نہ کہ یہ کہ کسی کے اشارے کے اوپر یا خود اپنے ہی مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ بے شمار ملک ایسے ہیں افریقہ میں، جیسے کہ ہمارے پاکستان، وہاں صرف اسی چیز کا مسئلہ ہو رہا ہے پیدا، کہ وہاں جو قوتیں ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور وہاں کے شہریوں کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ یہی حال اب پاکستان کا ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت ماشاء اللہ، اللہ اسے اور ترقی کرے، چاند پہ پہنچ گیا ہے، اس کے پاس ایسا میزائل ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پڑوسی ملک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کو ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، بتائیے۔ تو اب اتنی ترقی کر گیا ہے وہ، اب ہمارا یہ حال ہے کہ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، مہنگائی پہ مہنگائی ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کسی قسم کوئی سسٹم نہیں ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے، بے تحاشا لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، دنیا کے ہر خطے میں انسانیت پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے یا صحیح سوچ فکر رکھنے والے حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔